اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ عید کی رات کا وظیفہ شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی بابرکت اور آسان ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں۔ اگر آپ اس وظیفے کو پوری توجہ اور یقین سے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی ہر جائز حاجت کو پورا کرے، جائز حاجات خواہشات کو پورا کرے، اللہ پاک کی نظر کرم ان پر خاص ہو، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں۔ اس کے علاوہ یہ وظیفہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ تمام پریشانیوں، مصیبتوں سے دور رہیں، مشکلات سے دور رہیں اور ان کے گھر میں رزق بارش کی طرح برسے، رزق ان کے پیچھے بھاگے، دولت مند ہوں، امیر ہوں، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں گے۔ بہت ہی بابرکت اور آزمایا ہوا عمل ہے، قرآنی عمل ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کے صفاتی ناموں کا یہ وظیفہ ہے تو بہت ہی بابرکت ہے، اس لیے آپ اسے لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا، کیونکہ یہ بہت ہی آسان اور آزمایا ہوا عمل ہے۔ جب آپ کو عید کا چاند نظر آ جائے گا، عمل کو کرنا ہے اور عمل کر کے، وظیفہ کر کے جب آپ نے اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو اللہ پاک آپ کو ضرور وہ عطا کرے گا انشاءاللہ۔ تو آپ نے اس عمل کو ایک ہی دن کرنا ہے اور رزق آپ کو سارا سال ملے گا، دولت آپ کو سارا سال ملے گی اور رزق آپ پر بارش کی طرح برسے گا، رزق آپ کے پیچھے بھاگے گا، تمام پریشانیوں، مصیبتوں اور مشکلات سے آپ کو چھٹکارا ملے گا اور آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے عید کی رات کو 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے، یعنی جب آپ نے سورہ قدر پڑھنا شروع کرنی ہے تو آپ نے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو پھر آپ نے 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے اور آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے، یعنی آپ نے اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ جب آپ 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھ لیں، اول آخر درود شریف پڑھ لیں تو پھر آپ نے 2 رکعت نوافل نماز حاجت کے ادا کرنے۔ نوافل آپ نے اس طرح پڑھنے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد 33 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور پھر رکوع سجود چلے جانا ہے۔ اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے دوسری رکعت بھی ادا کرنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد 33 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے آپ نے نماز کے جو دوسرے فرائض ہیں وہ ادا کرنے ہیں اور پھر سلام پھیر کے اسی جگہ بیٹھ جانا ہے اور 100 مرتبہ اللہ کے صفاتی ناموں کا ورد کرنا ہے۔ اللہ کے یہ نام کیا ہیں اور انہیں پڑھنا کیسے ہے یہ بھی توجہ سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا تواب یا رحیم یا غنی، یا تواب یا رحیم یا غنی۔ آپ نے اللہ کے ان تینوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ کے صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ جب آپ ان دونوں عملوں کو، ان دونوں وظائف کو کر لیں، پہلے تو آپ نے درود شریف اول میں پڑھ کے 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھ کے پھر آپ نے آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر 2 رکعت نوافل نماز حاجت کے ادا کرنے ہیں اور پھر آپ نے اللہ کے ان 3 صفاتی ناموں کا ورد 100 مرتبہ کرنا ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، میں نے جس مقصد کے لیے، جس خاص حاجت کے لیے، جس پریشانی سے چھٹکارا پانے کے لیے یہ عمل کیا ہے، مولا مجھے اس پریشانی سے نجات دے، میری ہر جائز حاجت کو پورا کر دے، مجھے ہر نیک کام میں کامیابی عطا فرما، کامیابی میرا مقدر بن جائے۔ مولا میں جو کام بھی شروع کروں، جس کام کی نیت کروں، اس کام میں مجھے کامیابی و کامرانی ہی ملے، اور مولا سارا سال اپنے خزانے سے عطا کرنا، مجھے کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، میرے اوپر جو تنگ دستی ہے اسے بھی ختم کر دے، اور یا اللہ اپنے خزانے سے عطا کرنا، مجھے
کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور رزق میرے گھر پہ بارش کی طرح برسے، میں دولت مند ہوں، امیر ہو جاؤں اور غریب لوگوں کی مدد کروں۔ اس طرح آپ نے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا اور آپ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے گا انشاءاللہ۔ آپ اس عمل کو کر کے تو دیکھیں، رب کریم کی رحمت آپ پر کس طرح برستی ہے یہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور یاد رکھیں جب آپ نے دعا مانگنی ہے تو نبی کا صدقہ دے کر اللہ سے مانگنا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ تو یہ تھی وظیفہ کرنے کی فضیلت و برکات و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے اور سنت ابراہیم کو پورا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔